الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ماہ ربیع الاول میں اس ماہ کی حقیقت، فضیلت اور اعمال کو بیان کرنا اور اس میں ہونے والی بدعات کو بیان کرنا ہے۔ محترم سامعین، عوام میں یہ حدیث مشہور ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو ماہ ربیع الاول کی آمد کی خوشخبری سب سے پہلے دے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث ہرگز نہیں بلکہ ایک من گھڑت بات ہے، اس لیے اس کو حدیث سمجھنا، یہ اس کو آگے پھیلانا ہرگز جائز نہیں، بلکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے زمرے میں آتا ہے، جس پر شدید وعید وارد ہوئی ہے۔ ایسی من گھڑت روایات پھیلانے والے خطیبوں اور واعظوں سمیت تمام مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حدیث کافی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ محترم سامعین، ان وعیدوں کے بعد کوئی بھی مسلمان من گھڑت اور بے بنیاد روایات پھیلانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع در حقیقت عربی میں موسم بہار کو کہا جاتا ہے اور اول کے معنی ہے پہلا، تو ربیع الاول کے معنی ہے پہلا موسم بہار۔ موسم بہار دونوں زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک تو اس کا ابتدائی زمانہ جس میں کلیاں اور پھول کھلتے ہیں، اور دوسرا وہ زمانہ جب پھل پک جاتے ہیں۔ پہلے زمانے کو ربیع الاول یعنی پہلا موسم بہار، جبکہ دوسرے زمانے کو ربیع الثانی یعنی دوسرا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اسلامی مہینے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب ان مہینوں کے یہ نام رکھے جا رہے تھے تو اس وقت بہار کے یہی موسم تھے، اور اب چونکہ نام رکھ دیے گئے اس لیے یہ مہینے چاہے موسم بہار میں آئیں یا اس کے علاوہ کسی اور موسم میں ان کے یہی نام ہوں گے۔ ماہ ربیع الاول کو یہ عظیم الشان شرف حاصل ہے کہ اس میں سرور عالم خاتم الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اور اس طرح دنیا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کا نور میسر آیا۔ یہ انسانی تاریخ کا عظیم الشان پرمسرت واقعہ ہے۔ یقیناً یہ شرف اور مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں، اس لیے یہ اس حیثیت سے ماہ ربیع الاول کو سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے۔ اس ماہ مبارک کے لیے یہی عظیم الشان فضیلت و مقام کافی ہے۔ البتہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس مہینے سے متعلق کوئی اور اضافی فضیلت قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں۔ اب ماہ ربیع الاول کے اعمال کیا ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس ماہ مبارک سے متعلق مخصوص اعمال کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے اس ماہ سے متعلق اپنی جانب سے اعمال و عبادات بیان کرنا شریعت میں زیادتی ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ ہاں، البتہ اس مہینے میں چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد ہوئی ہے، اس لیے اس حیثیت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مہینے کا ایک خاص تعلق ہے۔ اس لیے اس مہینے کی عظمت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس ماہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گناہوں سے بچنے، عبادات کا اہتمام کرنے، سنت اپنانے اور بدعات سے اجتناب کرنے کا اہتمام بھی بخوبی کیا جانا چاہیے، اور آئندہ کے لیے بھی پختہ عزم کر لینا چاہیے کہ اپنی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنی ہے۔ یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا مقصد ہے۔ محترم سامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت باسعادت، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
حبیب خدا خاتم الانبیاء کی ولادت بابرکات عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل سے مراد وہ سال جس سال ابرہہ بادشاہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کمزور پرندوں کے ذریعے اس کو نیست و نابود کیا، جس کا ذکر سورۃ الفیل میں ہے۔ ماہ ربیع الاول کو یہ عظیم الشان شرف حاصل ہے کہ اس میں حبیب خدا خاتم الانبیاء فخر موجودات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ یقیناً یہ شرف اور مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں، اس لیے اس حیثیت سے ماہ ربیع الاول کو سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت بروز پیر ہوئی، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر کے روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھے نبوت عطا کی گئی، یا پیر کے روز مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ اس سے تین باتیں معلوم ہوئیں جس پر امت کے اکابر اہل علم کا اتفاق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی، آپ کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اور آپ کی ولادت باسعادت پیر کے روز ہوئی۔ مذکورہ بالا تین باتوں پر جمہور کا اتفاق اور اجماع ہے۔ جو باتیں میں بیان کر چکا ان پر تین باتوں کا اجماع بھی ہے اور اتفاق بھی ہے۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے متعلق سال، مہینے اور دن کے بارے میں امت کے اہل علم کے اتفاق کے بعد اس بات میں شدید اختلاف ہے کہ حضور خاتم الانبیاء کی ولادت باسعادت کی تاریخ کیا ہے۔ اس حوالے سے امت کے حضرات اکابر کے متعدد اقوال ہیں، جس کے نتیجے میں ربیع الاول کی 2، 8، 10، 12، 13، 14 تاریخیں ملتی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں اس حوالے سے 4 مشہور اقوال نقل فرمائے ہیں، جس میں 2، 8، 10، 12 ربیع الاول ہیں۔ امت کے مورخین اور سیرت نگاروں کے دلائل اور تجزیے بھی ہیں، جس میں انہوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے کسی ایک تاریخ کو راجح قرار دیا، جس کی وجہ سے متعدد اقوال سامنے آتے ہیں۔ بعض حضرات نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مشہور قرار دیا، بعض نے 2 کو، بعض نے 8 کو، جیسا کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے سیرت خاتم الانبیاء میں تاریخ ولادت سے متعلق بعض اقوال نقل کیے۔ مشہور قول 12ویں تاریخ کا ہے، جبکہ متعدد حضرات نے ربیع الاول کی 8 تاریخ کو ترجیح دی ہے۔ تاریخ ولادت سے متعلق ایک قول 8 ربیع الاول کا ہے۔ شیخ قطب الدین قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہی قول اکثر محدثین کا ہے۔ مصر کے مشہور ماہر فلکیات محمود پاشا نے 9 ربیع الاول کو تاریخ ولادت قرار پایا، جس کو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے سیرت خاتم الانبیاء میں جمہور کے خلاف بے سند بات قرار دیا، اور مشہور محقق نامور فلکی حضرت اقدس مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمہ اللہ نے بھی فلکیات جدیدہ میں اس کی تردید فرمائی ہے۔ یہاں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب حضور خاتم الانبیاء کی ذات بابرکات اس قدر عظیم الشان ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی کا مرتبہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اسی طرح حضرات صحابہ اکرام جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار تھے، حضور اقدس کی ہر ایک ادا انہوں نے محفوظ فرمائی، تو پھر تاریخ ولادت کی درست تعین کیوں نہ ہو سکے؟ تو اس شبہ کے متعدد جوابات دیے گئے، جن میں سے ایک درست جواب یہ بھی ہے کہ اس کے اختلاف کی یہ وجہ ہے کہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی تاریخ سے متعلق امت کا کوئی شرعی حکم وابستہ نہیں، اس لیے من جانب اللہ اس کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ سال بھر کی جن تاریخوں سے شریعت کے احکام وابستہ تھے تو ان سے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امت کے سامنے ہیں، اور ان تاریخوں کو محفوظ رکھنے کا اہتمام امت نے بخوبی کیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ سے متعلق قرآن و سنت میں کوئی مخصوص حکم نہیں ملتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کی تعین میں متعدد اقوال ہیں۔ یہ اختلاف خود اس طرف اشارہ کر رہا ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت سے متعلق نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم یا فضیلت بیان فرمائی، نہ ہی حضرات صحابہ اکرام میں اس حوالے سے کسی خاص عمل یا جشن وغیرہ کا اہتمام تھا، اور نہ ہی حضرات تابعین و تبع تابعین میں، کیونکہ اگر اس تاریخ سے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، تابعین اکرام، تبع تابعین اعظام میں کوئی مخصوص عمل یا اہتمام یا جشن وغیرہ رائج ہوتا تو امت میں اس تاریخ ولادت سے متعلق اس قدر اختلاف نہ ہوتا۔ اس اہم نقطے میں ہر مسلمان کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا، اس لیے تاریخ پیدائش کو روزہ رکھنا مستحب یا مسنون ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور بعض لوگ اس تناظر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پیدائش کے تاریخ میں صرف ایک ہی عمل ثابت ہے اور وہ یہی روزہ ہے، اس لیے 12 ربیع الاول کو عید میلاد نہیں منانی چاہیے بلکہ روزہ رکھنا چاہیے۔ گویا کہ عید میلاد النبی جیسے بدعت عمل کی تردید بھی یہ بات کہی جاتی ہے۔ اس طرح کی متعدد باتیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس غلط فہمی کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اور یوم پیدائش میں فرق نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے شاید آج کل تاریخ کی جگہ یوم کا بکثرت استعمال ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت پیر کے روز ہوئی، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں ابو قتادہ سے روایت ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، یہی ان کا معمول مبارک تھا۔ پیر کے دن روزہ رکھنے کی 2 وجوہات بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی، دوم یہ کہ پیر کے دن اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں ہو۔ تاریخ پیدائش اور یوم پیدائش میں فرق سماعت فرما لیں۔ بہت سے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اور یوم پیدائش میں فرق نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ واضح رہے کہ تاریخ پیدائش اور یوم پیدائش میں فرق واضح ہے کہ تاریخ پیدائش کے معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول کی فلاں تاریخ کو دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، جبکہ یوم پیدائش کے معنی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے فلاں دن میں دنیا میں تشریف لائے۔ گویا کہ پیدائش کی تاریخ اور پیدائش کے دن میں فرق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے بارے میں امت کے اہل علم کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، جبکہ تاریخ پیدائش میں امت کے اہل علم کا شدید اختلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو روزہ رکھنا احادیث سے ثابت نہیں اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، بلکہ احادیث سے یوم پیدائش کے دن کا روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، جو کہ پیر کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ پیدائش میں روزہ نہیں رکھتے بلکہ یوم پیدائش کو روزہ رکھتے تھے، چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے بھی یوم پیدائش میں پیر کے دن روزہ رکھنے سے متعلق سوال کیا تھا، اس لیے اس سے یوم پیدائش یعنی پیر کے دن روزہ رکھنا مستحب اور مسنون قرار پاتا ہے۔ پیر کا روزہ سال بھر ہر ہفتے نصیب ہوتا ہے اور یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جبکہ تاریخ پیدائش سال میں ایک ہی بار نصیب ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ روزہ سال بھر میں ایک ہی بار نصیب ہوگا، جو کہ بذات خود احادیث کے خلاف ہے۔ فقہ کی کتب میں تاریخ پیدائش کو روزہ رکھنے کا ذکر ملتا ہی نہیں، البتہ پیر کے دن روزہ رکھنے کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش چاہے 12 ربیع الاول ہو یا کوئی اور، سب کا یہی حکم ہے جو ماقبل میں تاریخ پیدائش کو روزہ رکھنے کو سنت یا مستحب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو روزہ ثابت نہ ہونے سے یہ ہرگز لازم نہیں کہ اس دن عید میلاد النبی منایا جائے، کیونکہ اس کا بدعت ہونا دیگر دلائل سے ثابت ہے۔ معزز سامعین، اس ساری تفصیل سے یہ معلوم ہوا، اس کا یہ خلاصہ ہے کہ ربیع الاول کی 12 یا کسی اور تاریخ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش قرار دے کر روزہ رکھنا مستحب یا مسنون نہیں، بلکہ اس حیثیت سے اس کو مستحب یا مسنون قرار دینا بھی ہرگز درست نہیں، بلکہ یہ دین میں زیادتی ہے جو کہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ شدید جشن میلاد کی تردید میں اس تاریخ کو روزے کی ترغیب نہیں دی جا سکتی، بلکہ شرعی احکام کے اعتبار سے یہ تاریخ پیدائش بھی ربیع الاول کی دیگر تاریخوں کی طرح ایک عام تاریخ ہے، جس میں کوئی مخصوص اضافی عمل شریعت سے ثابت نہیں۔ ہاں البتہ پیر کے دن روزہ رکھنا مسنون اور مستحب ہے، جو کہ میں پہلے بیان کر چکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔